کیا ہے باس میں نے کیا کیا ہے باس میں نے کیا کیا ہے السلام علیکم۔ دور جدید کی بے شمار سہولتوں میں سے ایک ہے سوشل میڈیا، مگر جس طریقے سے ہماری قوم کی عادت ہے کہ ہم ہر چیز کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو یہاں بھی ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ ہم نے سوشل میڈیا پر بھی ہر چیز کو اپنی تفریح کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس کا کسی اور کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے ہمیں اس کی پرواہ بالکل نہیں ہوتی۔ ہمیں غرض ہوتی ہے تو صرف اور صرف اپنی تفریح سے، اپنے مزے سے۔ تو ہمارے آج کے مہمان بھی ایک ایسے ہی صاحب ہیں جو دن رات سوشل میڈیا پر پائے جاتے ہیں اور یہ خود کو بلاگر کہتے ہیں۔ تو آئیے ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ جی جناب بلاگر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بڑے مزے میں چل رہے ہیں بھائی، ہم تو بہت تفریح آ رہی ہے آج کل تو ہمارے کو۔ تو کیا کرتے کیا ہیں آپ فیس بک پر؟ بھائی ابھی آپ نے خود ہی تو بتایا ہم تو بلاگر ہیں۔ فیس بک پہ آپ کو جتنی گندی پوسٹیں ملتی ہیں نا، اس میں سے اکثر آپ کے بھائی کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دن رات گندی پھیلاتے رہتے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے بھائی، اللہ کا کرم ہے، کبھی غرور نہیں کیا۔ آج کل کے جو لونڈے لپاڑے ہیں نا، یہ آپ کے بھائی کی پوسٹیں کاپی کرتے ہیں، لیکن آپ کے بھائی نے کبھی کسی کو کاپی نہیں کیا۔ اللہ کا شکر ہے، ہمیشہ ٹرینڈنگ میں رہے آپ کے بھائی۔ بھائی صاحب آپ نے میرا انٹرویو تو بہت اچھا دیا، لیکن جو ہے نا آپ نے ایک غلطی کر دی ہے۔ آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ بہت اچھی پولٹری بھی کرتا ہے۔ پولٹری مطلب آپ کیا مرغیوں کا کام کرتے ہیں؟ ابے نہیں بھائی، کیا ہو گیا، پاگل واگل ہو گیا کیا؟ پولٹری مطلب شاعری کرتا ہے آپ کا بھائی، فیس بک کا بہت بڑا شاعر ہے۔ ابھی بولو تو سناؤ کچھ آپ کو۔ جی سنائیے، ضرور سنائیے سر، آپ کی تو سننے کے لیے بیٹھے ہیں ہم۔ ابھی وہ اپنا ایک لونڈا ہے نا، آج کل اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت چل رہی ہے، اور اس میں بڑی مار پڑی ہے اس کو۔ بھائی وہ دیکھ کے مزہ آ گیا بھائی، ویڈیو واہ واہ، وہ ذرا کلپ چلائیے گا اس کا، بڑی تفریح ہے اس ویڈیو میں۔ ویسے بھائی اس لونڈے کی حالت دیکھ کے نا آپ کے بھائی کی بے اختیار شاعری نکل گئی۔ تو عرض کیا ہے کہ سلام تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں۔ یہ آپ کا کلام کہاں سے آ گیا بھائی صاحب؟ یہ تو فیض کا کلام ہے، اور اسے ابھی آپ جو ہے وہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ اصل شعر یہ ہے کہ نثار تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں۔ ابے نہیں بے، صحیح بتا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ فراج کا کلام ہے، فراج کا۔ کیا جس کا بھی ہے، خیر ہے، آپ کو اپٹ کا ہی ہو گیا نا۔ آگے سن تو، سلام تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ اٹھا کے چلے۔ او بھائی کیا اٹھا کے نہ چلے، پوری بات تو کرو۔ صحیح شعر یہ ہے کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ ارے بھائی اس ٹائم پہ لونڈے کی جو حالت ہو گئی تھی نا، اس کے بعد وہ سر کیا بھائی کچھ بھی نہیں اٹھا سکتا، یقین کریں آپ۔ اب آگے سنیے گا آپ، بہت تفریح والی ہے، بہت تفریح والی۔ تو عرض کیا ہے، جو کوئی چاہنے والا طوائف کو نکلے۔ کس کو نکلے؟ طوائف کو۔ توبہ فیض کی روح بلبلا اٹھی ہوگی یہ سن کر۔
अरे साहब, तवाइफ को कौन निकलता है? सही लफ्ज़ ये है कि तवाफ को निकले। अबे इतने नंदे नहीं बनो भाई, तुम इतने नंदे नहीं बनो। अभी तुम खुद बताओ, क्या ये तवाफ को निकलने वाले यूं इस तरह नशे में धुत लोंडों के हाथों से पीटते हैं क्या तवाफ को निकलने वाले हैं? अबे भाई ये कोई और ही चक्कर था, मैं बता रहा हूँ आपको, 100% कोई और चक्कर था। अब चलिए आखिरी शेर सुन तो, ये तेरे भाई का जेन्युइन शेर है, जेन्युइन शेर है तेरे भाई का। तो अर्ज किया है कि लड़की जो नजर आए, लड़की जो नजर आए तो दूर से ही कट लो, लड़की जो नजर आए तो दूर से ही काट लो, गुजारा जो भी चले, गुजारा जो भी चले हाथ से हिला के चले। है जी, वाह, आधा वर्षा। तो जी ये थे हमारे आज के मेहमान जनाब ब्लॉगर साहब। और अगर ये इंटरव्यू आपको बुरा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। अगली दफ़ा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।